والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ السجدہ کی آیت نمبر 17 سے 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور قیامت کے دن اپنی کتاب مقدس کو ہمارا سرپرست بنائے. پہلے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، آیت نمبر 17 سے 21 تک، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. معزز سامعین کرام، گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے. ان کا یہ وصف بھی بیان کیا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رات کو وہ غفلت کی نیند نہیں سوتے، بلکہ وہ اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں کی طمع اور لالچ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ عطا کیا اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس میں سے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے انعامات کا ذکر کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 17. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا تعلم نفس. لفظ نفس جو ہے یہ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ صیغہ واحد غائب کا مؤنث کا لایا گیا ہے. فلا تعلم نفس، پس نہیں جانتی کوئی جان، یعنی کسی کو نہیں معلوم، کسی شخص کو نہیں معلوم. ما اخفی لہم، ما جو ہے یہاں
اس کا معنی ہے استفہام کے معنی بھی دیتا ہے، اور اس نکرہ کے بعد اس کو استعمال کیا، اس سے پہلے اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ جو کچھ، ما جو کچھ، اخفیہ یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، جو کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسے ایسے انعامات چھپا کے رکھے ہیں جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے وہ جو انعام ان کے لیے مقرر کیا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جزاءً، یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے، بما اس کے سبب کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ دنیا میں وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اس کے سبب سے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ ان کو بہترین بدلہ دیا ہے ان کے اعمال کے سبب، جس کا معنی یہ ہے کہ جنت ہمارے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال جنت میں جانے کا سبب ہیں، جنت میں جانے کا سبب ہیں۔ جنت میں جو بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا، جنت میں جو بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا۔ یہی سوال صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ جب آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، صرف عمل محض، بلکہ ہر شخص اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائے گا، تو صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ تو گویا کہ یہ ہمارے اعمال یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہیں، جنت کی نعمتوں کا بدلہ نہیں ہے۔ ہماری جو بھی اعمال دنیا میں ہم کرتے ہیں یہ تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان میں کسی نعمت کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو ہم اپنی بساط کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کر لے اور ہم پہ راضی ہو جائے اور اپنی رضا اور رحمت کے ساتھ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ تو یہ معنی ہے اس کا جزاء بما کانوا یعملون، یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو چیزیں تیار کی ہیں وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور حدیث قدسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل، اللہ عز وجل کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ اعددت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، وہ کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رأت، جن چیزوں کو، جن نعمتوں کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ایسی نعمتوں کا ذکر سنا نہیں، کبھی ان کا ذکر نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خیال ہی گزرا ہے، یعنی ہمارے تصور و خیال سے بہت اونچی نعمتیں ہیں جن کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرأوا ان شئتم، اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی آیت تلاوت کیجئے، پھر یہی آیت تلاوت کی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایسے فرما بردار بندوں کے لیے جو راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کے بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہم نے وہ انعامات تیار کیے ہیں جو کسی کے تصور و خیال سے بھی بہت اونچے اور بالا ہیں۔ یہ تو وہاں جا کر انسان کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں لے جائے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جمع فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں یہاں اپنی عبادت کے لیے ہمیں جمع فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ
وہاں جا کر دیکھیں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب جنتی ان نعمتوں کو دیکھیں گے، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، کہ جب آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو وہاں وہ کیسے ٹھاٹ باٹ کے وہ محلات ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ دنیا کے اندر انسان کا مزاج یہ ہے کہ ایک مکان کے اندر اگر کوئی 10-20 برس رہ لیتا ہے نا تو پھر اس کو یہ ایک اس کے اندر داعیہ اور جذبہ پیدا ہونا، نہیں پرانا ہو گیا جی، خواہ اس میں ہر قسم کی سہولت موجود ہو، نیا مکان بنانا چاہیے۔ مکان بدلنے کی انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو وہاں وہ کچھ ملے گا اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، تو جس میں اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کبھی تحویل منتقل ہونا کہیں اور جانا پسند بھی نہیں کریں گے، چاہیں گے بھی نہیں۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہاں اللہ رب العزت نے کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہمارا قانون، ہمارا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ جس طرح لوگ یہ ایک بہانہ بناتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو آدمی ٹھنڈے پانیوں کے ساتھ وضو کر کے فجر کی نماز کے لیے آتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی بھی کرتا ہے، اپنے لیے رزق حلال بھی کماتا ہے، وہ شخص اور ایک آدمی مسجد کی طرف آتا ہی نہیں، سویا رہتا ہے، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتا ہے، اسے جب کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کیا ہے کہ یہ لوگوں کا فریب ہے، اپنے خود فریبی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا، پہلے لوگوں کا حوالہ اور پھر ان لوگوں کا حوالہ جن کے لیے نعمتیں ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا پس وہ شخص جو مومن ہے اس شخص کی طرح جو فاسق ہے؟ یعنی بلا مومن اور فاسق ایک جیسے ہوتے ہیں؟ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ تو مومن کی تعریف جو ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لایا، ارکان ایمان پر وہ ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ فاسق کون ہے؟ فسق، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں فسقت التمرۃ، کھجور پھٹ جاتی ہے اس کو اور اس سے گٹھلی نکال لی جاتی ہے، تو گویا کہ کھجور پھٹ گئی اور گٹھلی اس سے نکل گئی، تو فاسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلا ہوا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلا ہوا۔ یہ لفظ کافر کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اور مومن جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، دونوں کے لیے۔ مومن جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا لیکن کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی فاسق ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب، اس کے لیے بھی فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور کافر کے لیے بھی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کافر کے لیے بھی فاسق کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پس جو شخص مومن ہے کیا وہ اس شخص کی طرح ہے؟ کمن کان فاسقا، یہ کاف تشبیہ کے لیے، کیا بھلا یہ اس کی طرح ہے جو کہ فاسق ہے؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوون برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ یہاں جو استفہام ہے یہ استفہام انکاری ہے اور اس میں تعجب کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہاں جو ذکر کیا گیا کہ مومن کے مقابلے میں فاسق کافر کے معنی میں، وگرنہ فاسق کا لفظ گناہ گار مومن کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح دوسری جگہ پہ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے جن کو اللہ نے جنت عطا کی، جنت کے حقدار، اور جہنم میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا بھلا ہم ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو ہم ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے، ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے جیسا کہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا کیا ہم متقی لوگوں کے ساتھ بھی فاجروں والا معاملہ کریں گے، فاسق و فاجر لوگوں والا؟ اللہ فرماتے نہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی جنت میں بھیج دے اور ابو جہل بھی اسی جنت میں چلا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام جزا و سزا اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، اس کے بارے میں اس سے پہلی آیات میں تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اما الذین آمنوا، پھر اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ دونوں کا فرق بیان کرنے کے بعد کہ فاسق مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، نیک آدمی اور فاسق و فاجر برابر نہیں ہو سکتے، فاسق و فاجر برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دونوں کے لیے جو کچھ اللہ رب العزت نے بدلہ تیار کیا ہے، جزا تیار کی ہے، اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما الذین آمنوا، اے پر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب دیکھیے جتنی آیات ہم پڑھتے ہیں ان میں عمومی طور پر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے جس طرح کسی نے حضرت حمام ابن منبہ ہے ان سے پوچھا تھا کہ قرآن پاک میں جو حدیث پاک میں جو آیا کہ لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ یہ بتاؤ کہ کوئی ایسی چابی ہے جو بغیر دندانوں کے تالا کھول لے؟ لا الہ الا اللہ چابی ہے تو اعمال صالحہ اس کے دندانے ہیں، اعمال صالحہ اس کے دندانے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو ذکر کیا، اور یہی علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ایمان کی تعریف کے اندر نیک اعمال صالحہ داخل ہیں۔ جب ہم ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور عمل کرنا۔ اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعہ، نیکی کرنے کے ساتھ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، وینقص بالمعصیہ، اور گناہ کے ساتھ ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم، پس ان کے لیے ہے جنات المأویٰ، جنات المأویٰ، مأویٰ اصل میں کہتے ہیں پناہ پکڑنے کی جگہ، ٹھکانہ، مأویٰ، اوا یاوی سے بعض علماء نے کہا کہ یہ مصدر میمی ہے اور بعض نے کہا کہ یہ ظرف ہے، ظرف کا معنی ٹھکانہ۔ تو ان کے لیے ہے جنات المأویٰ، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، وہ ان کا ٹھکانہ جنتوں میں ہے، جنات المأویٰ۔ نزلاً، نزل، یہ جب نون پر بھی ضمہ ہو اور زا پر بھی ضمہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مہمانی۔ ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہے، نزلاً، مہمان نوازی ہے، بما کانوا یعملون، اس کے سبب جو وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر جو نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ پہلے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا، کن کا؟ اہل ایمان کا، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے، کہ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے، اس کے سبب جو وہ نیک اعمال دنیا میں کیا کرتے تھے اور ایمان لائے۔ پھر دوسرے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو فاسق ہیں، فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی کی، فَمَأْوَاهُمْ،
بس ٹھکانہ ہے ان کا النار، النار جہنم۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ ایک روٹین بنا لیجئے صبح اور شام کے وقت کہ آپ ضرور اس کا التزام کریں کہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، صبح کے وقت 3 مرتبہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ شام کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو میرے اندر لے آ، اور جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور رکھ۔ تو جہاں دیکھیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے ذریعے اور کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے اعمال پر کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا تقابل کریں ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان اور اعمال کے ساتھ، تو ہمیں اپنے پلے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا سوائے اللہ کی رحمت کی، سوائے اس کے فضل و رحمت کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل و رحمت مانگنا چاہیے، حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے، اور جنت کا سوال کرنا چاہیے، اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ کن کا؟ فاسق لوگوں کا، فاسق لوگوں کا ٹھکانہ فمأواہم النار، پس ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ کلما، جب کبھی ارادو ان یخرجوا منہا، وہ ارادہ کریں گے کہ اس جہنم سے نکلیں، جہنم سے جب کبھی نکلنے کا ارادہ کریں گے تو وہ جہنم سے نکل نہیں پائیں گے، نکل نہیں پائیں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ اعیدوا فیہا، لٹا دیے جائیں گے وہ دوبارہ اسی میں۔ نکلنا چاہیں گے لیکن ان کو پھر دوبارہ اسی میں پھینک دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ اس کا ایک منظر حدیث سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور خواب جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر عالم برزخ کے احوال دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک تنور نما ایک گڑھا دیکھا جس میں آگ جل رہی تھی اور اس کے اندر لوگ جل رہے تھے، وہ آگ ان کو اوپر اٹھاتی حتیٰ کہ اس گڑھے کے منہ تک لے آتی، یعنی جہنم آپ کو دکھائی گئی خواب کے اندر، وہ منظر دکھایا گیا۔ تو فرمایا جب وہ اوپر گڑھے کے منہ کے جہنم کے منہ تک پہنچ جاتے، معلوم ہوتا کہ شاید ان کو بھی باہر پھینک دے گی، اس کی آگ تھوڑی سی نرم ہو جاتی اور پھر دھڑام سے وہ نیچے گر جاتی۔ تو یہ اس کا معنی کہ جب کبھی وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے اعیدوا فیہا، پھر دوبارہ اسی میں گرا دیے جائیں گے، یعنی کبھی وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ اعیدوا فیہا وقیل لہم، اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، ذوقوا امر کا صیغہ ہے، چکھو تم عذاب النار الذی، آگ کا وہ عذاب جس کے بارے میں جس کی کنتم بہ تکذبون، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، تم جہنم کی آگ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، تم مانا نہیں کرتے تھے کہ جی کہاں عذاب ہے، کہاں جنت کے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک کہانیاں ہیں، ایک دل بہلانے کے لیے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے تم آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور فرمایا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، آج تم آگ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، البتہ ضرور چکھائیں گے ہم ان کو عذاب ادنا، قریب والا عذاب، دون العذاب الاکبر، عذاب اکبر سے کے علاوہ، یعنی عذاب اکبر سے مراد جہنم کا عذاب، جہنم کا عذاب، اور العذاب الادنا سے مراد دنیا کے اندر عذاب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ العذاب الادنا سے مراد عالم برزخ کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات قرآن پاک کے سیاق کے ساتھ لگا نہیں کھاتی۔ کیوں کہ یہاں جو اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے نا، ذرا غور کیجئے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ توبہ کر لیں،
شاید کہ کافر ایمان قبول کر لیں دنیا کی زندگی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم برزخ کا عذاب نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، دنیا کی مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، قحط سالی ہے، پریشانیاں ہیں، یا دنیا کے اندر جو بعض کفار کو عذاب ہوا کہ بڑے بڑے صنادید قریش جنگ بدر میں مارے گئے، یہ دنیا کے اندر ان کو عذاب تھا کہ شاید جو باقی ماندہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، کافر اسلام قبول کر لیں۔ تو اس سے مراد دنیا کے اندر عذاب اور پریشانیاں ہیں، دنیا کے اندر عذاب اور پریشانیاں ہیں، اور العذاب دون العذاب الاکبر، عذاب اکبر کے علاوہ، اور عذاب اکبر سے مراد جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور چکھائیں گے ان کو عذاب ادنا، قریب والے عذاب سے، دون العذاب الاکبر، عذاب اکبر کے علاوہ، یعنی اس سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کر لیں۔ یرجعون کا معنی کہ وہ پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، کافر ایمان قبول کر لیں، گناہ گار توبہ کر لیں۔ شاید ہم جو ان کو بیماریاں، پریشانیاں دنیا کے اندر قحط سالی میں، اس طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، تو شاید ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کر لیں۔ انشاءاللہ یہاں پہ ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد آئندہ کل سے آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں اور اللہ کی جنت کے اور انعام کے مستحق بننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بد نصیبوں کی رفاقت اور صحبت سے بچائے کہ جو دنیا میں بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی سزا کے مستحق بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث بنائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔